عاجز صاحب ایک سوال ہے، بنیادی سوال یہ ہے کہ احمدیوں میں اور غیر احمدیوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ دعوی نبوت کا، تو میرا سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب نے غیر تشریعی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیا قرآن میں اس قسم کی تقسیم ملتی ہے قرآن میں یا حدیث میں؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ اور میں نے کچھ ای میل بھیجے تھے، اس میں سوالات میں نے پوچھے تو اس کا جواب آج تک موصول نہیں ہوا۔ جی ٹھیک ہے، ارشاد انصاری صاحب آپ کی ای میل مجھے مل گئی ہوئی ہے، آپ جو ای میل بھیجتے ہیں لیول سے وہ مل جاتی ہے۔ اس کا ہم جو ایکچولی یہ جو ایڈریس ہے quest@mta.tv، میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا آپ کے لیے بھی اور ناظرین کے لیے بھی کہ اگر فوری طور پہ بذریعہ ای میل ہم سے جواب کسی چیز کا مانگا جائے، یا جس طرح بعض لوگ ہیں رابطہ کرتے ہیں، اپنے رابطے کی تفصیل ہمیں دینا چاہتے ہیں، جماعت احمدیہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں لیکن آف ایئر بتا رہے ہیں ہمیں، ان سے تو ہم واپس رابطہ کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک بات ہے سوالات کی، تو جو ہمیں ای میل سوالات پہ مبنی موصول ہوتی ہے اسے ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ انصاری صاحب آپ جانتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کی ای میل جو ہمیں ملی سوالات پہ مبنی، ہم نے آپ کے نام کے ساتھ بتا کے کہ یہ ای میل ہمیں ملی تھی کچھ دن پہلے، اس کے اوپر ہم آج بات کریں گے۔ تو اگر اس پہ ای میل پہ آپ کو رسپونڈ ہم نہ بھی کر سکیں تو یہ آپ ضرور اس چیز کی تسلی رکھیں کہ ہم پروگرام میں بات کریں گے، ہم کر بھی چکے ہیں آپ کے اس طرح کی ای میلز کے اوپر یہاں پہ پروگرام میں گفتگو، تو وہ موصول ہو جاتی ہیں۔ لیکن ابھی یہ جو بات ہے غیر تشریعی نبوت کا دعویٰ کیا، قرآن کریم میں کیا کسی غیر تشریعی نبوت کا دعویٰ کا کوئی مفہوم کہیں پہ کسی قسم کا ملتا ہے، کوئی اشارہ؟ مومن صاحب پہلی بات تو وہی میں نے عرض کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آپ ان کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ بھی تو غیر تشریعی نبوت کا آپ انتظار کر رہے ہیں نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نئی شریعت تو نہیں لے کے آئیں گے، غیر تشریعی کا مطلب ہے جو نئی شریعت نہیں لے کے آتا وہ نبی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر تشریف لائیں گے تو وہ کوئی نئی شریعت تو نہیں لے کے آئیں گے آپ کے نزدیک، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہی لے کے آئیں گے، اسی کی تجدید کے لیے آئیں گے۔ پہلا جواب یہ۔ دوسری جواب یہ کہ ایک طرف ہم بھی مانتے ہیں اور آپ بھی مانتے ہیں کہ 1,24,000 نبی آئے، اور دوسری طرف آپ کی ہاں ایک شعر رائج ہے کہ 4 کتاباں عرشوں لتھیاں، پنجابی میں کہتے ہیں۔ تو 1,24,000 شریعتوں کا ذکر نہیں کرتے آپ 4 کتابوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو آپ خود مانتے ہیں کہ ہر نبی کے اوپر شریعت نازل نہیں ہوتی۔ قرآن شریف کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت سے نبی صرف تورات کو نافذ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت جو تورات تھی اسی کو ہی چلانے کے لیے، اس پہ لوگوں کو عمل کی طرف توجہ دلانے کے لیے، اس کا مفہوم واضح کرنے کے لیے تشریف لائے۔ پھر دور کیوں جاتے ہیں؟ حضرت ہارون علیہ السلام آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی نبی بنایا گیا آپ کی درخواست پر، لیکن وہ کوئی اپنی شریعت نہیں لائے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عامل تھے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل اور اسحاق، اسی آپ کے زمانے میں ہی ان کو بھی نبوت دی گئی، لیکن وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرنے والے تھے کہ ان کی نئی شریعت نہیں تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ کی شریعت پہ ہی عمل کرنے والے تھے، جو بھی آپ کی شریعت تھی، کیونکہ وہ آپ کے رشتہ دار تھے اور آپ کے زمانے میں ہی دوسرے علاقے میں وہ نبوت کرتے تھے۔ تو قرآن شریف بھی اس پہ گواہ ہے، آپ کا اپنا اقرار بھی گواہ ہے، آپ کا اپنا عقیدہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس پہ گواہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔